جی شلوم ایوری ون، JMC کی خدا یسوع المسیح میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ تو ہم سیکھ رہے ہیں دانیل 7:25 آیت میں حیوان جو ہے وہ مقررہ اوقات اور شریعت کو بدلتا ہے۔ تو جو قمری کیلنڈر کو مانتے ہیں جو لوگ، ان کے لیے چند سوالات۔ اس میں پہلا سوال ہے، قمری کیلنڈر بائبل کا کیلنڈر کیسے ہو سکتا ہے جبکہ یہ کیلنڈر کبھی بھی ہیکل میں یا خیمہ اجتماع میں استعمال نہیں ہوا؟ تاریخ سے ثابت ہے کہ کاہن ہیکل میں کس کیلنڈر کو استعمال کرتے تھے؟ دیکھیں ڈیڈ سی اسکرول 4Q326۔ لیکن قمری کیلنڈر کا استعمال کبھی نہیں ہوا تھا، بلکہ قمری کیلنڈر کا وجود 358 عیسوی میں آیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قمری کیلنڈر غیر بائبلی کیلنڈر ہے۔ دوسرا سوال، شریعت کے مطابق کیلنڈر کا پیمانہ سورج، چاند اور ستارے ہیں۔ پیدائش 1:14-16 آیت۔ لیکن قمری کیلنڈر میں نہ سورج شامل ہے اور نہ ہی ستارے شامل ہیں، اور اگر کوئی یہ کہے کہ لیپ کا مہینہ لگانے سے سورج قمری کیلنڈر میں شامل ہو جاتا ہے تو یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ قمری کیلنڈر میں سورج کو 3 سال بعد شامل کیا جاتا ہے، اور 3 سال تک قمری کیلنڈر شرع کے مقررہ پیمانے سے باہر رہتا ہے۔ یوں قمری کیلنڈر بدعتی اور بت پرست ثابت ہوتا ہے۔ تو اس کیلنڈر کو فالو کرنے والے کیسے شرع کے مقررہ پیمانہ پر درست رہ سکتے ہیں؟ سوال نمبر 3، قمری کیلنڈر میں لیپ کا مہینہ لگانے کا طریقہ بائبل میں کہاں لکھا ہے؟ یا کس نبی نے یا ہیکلی کاہن نے لیپ کا مہینہ لگانے کے لیے اس طریقے کو استعمال کیا ہے؟ سوال نمبر 3، قمری کیلنڈر میں تیسرا سال 13 مہینے ہوتے ہیں۔ بائبل مقدس میں ایک ایسا حوالہ دیں جہاں 13 مہینے استعمال کیے گئے ہوں۔ سوال نمبر 4، قمری کیلنڈر میں آج بھی یہودیوں میں عید پینتیکوس 2 تاریخوں پر منائی جاتی ہے۔ ایک طبقہ امور کاؤنٹنگ عید فطیر سے کرتا ہے، اور ایک طبقہ امور کاؤنٹنگ ہفتہ وار سبت کے بعد والے دنوں سے کرتا ہے۔ لہٰذا قمری کیلنڈر میں یہ تضاد کیوں ہیں؟ 5واں سوال، قمری کیلنڈر میں نیا چاند لکیر والا چاند ہوتا ہے، جبکہ بائبل مقدس میں ایسا کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ نیا چاند لکیر والا چاند ہوگا۔ اگر ایسا کوئی حوالہ درج ہے تو ضرور دیں۔ بصورت دیگر یہ نئے چاند کا یہ مفروضہ خود ساختہ اور بت پرستوں کی نقل سمجھا جائے گا۔ 6واں سوال، قمری کیلنڈر میں ہر تہوار چاند کے حساب سے آتا ہے، تو پھر سبت چاند کے حساب سے کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ چاند کے حساب سے چاند نظر آنے کے دن سبت ہونا چاہیے، اور اس کے ٹھیک 7 دن بعد یعنی چاند کی 14 تاریخ کو سبت کا دن ہوگا۔ اس کے بعد 21 تاریخ کو سبت ہوگا، اور پھر 28 تاریخ کو سبت ہوگا۔ مزے کی بات یہ ہوگی کہ 28 تاریخ والا سبت کے بعد ٹھیک تیسرے دن 2 دن بعد دوبارہ چاند کی پہلی تاریخ ہوگی۔ تو اس حساب سے قمری کیلنڈر کا ایک سبت دن 3 دن بعد بھی ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 7، 24 ہفتوں کو ایک سال میں کس طرح سے بیان کیا جائے گا؟ کیا سال کا کل دن 336 ہے؟ قمری کیلنڈر کو فالو کرنے والوں سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا 48 ہفتوں میں واقعی میں 24 ہفتے ثابت ہیں، اور اگر ایسا ہے تو پھر 48 ہفتوں کے ٹوٹل دن 336 کیوں بنتے ہیں؟ 354 کیوں نہیں؟ مہینے میں 4 ہفتے، ایک ہفتہ 7 دن کا، 4 ہفتے جمع 28، 12 مہینے 28 کے حساب سے 336 ہیں۔ آپ اس کا کر سکتے ہیں۔ 8واں سوال، قمری کیلنڈر والوں کے مطابق تہوار تاریخ پر ہوتا ہے، دن پر نہیں، تو سوال یہ ہے کہ قمری کیلنڈر میں سبت کا دن تاریخ پر کیوں نہیں ہے؟ سبت دن پر کیوں آتا ہے؟ تو یہ چند سوالات ہیں جی جو ہم نے
بابلی، یونانی اور یہودی قمری مقدونیائی کیلنڈر جو ہے وہ پڑھے ہیں، تینوں کیلنڈر پڑھے ہیں۔ تو ان میں سے یہ سوال ہے، تو جو بھی اس کیلنڈر کو، ان کیلنڈرز کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں جو کہ بت پرستانہ کیلنڈر ہے، تو وہ ان سوالوں پر ضرور دھیان دیں اور ضرور لوگوں کو بتائیں کہ وہ اس پر پڑھیں، جانیں، تاکہ حیوان کے شکنجے سے، اس کی غلط تعلیم سے، اس کی بدعات سے باہر نکلیں اور ہمیشہ زندگی کے وارث ہوں۔ یہوہ آپ سب کو برکت دے۔ باروک ہاشم۔